اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ لکھنؤ کے گلی کوچے کی اگلی کڑی میں پیش ہے لکھنؤ کی کچھ اور اہم تاریخی مقامات کے بارے میں کچھ ضروری باتیں۔ سب سے پہلے خیالی گنج کے بارے میں سن لیجئے۔ یہ محلہ بھی نواب آصف الدولہ کا آباد کردہ ہے اور پرانی بستی ہے۔ آخری تاجدار اودھ نے اس مقام کو 2300 زرہ زمین اپنی بیگم سلطان محل کو دی تھی اور موصوفہ فرمان شاہی سے اس پر قابض تھی۔ داروغہ میر واجد علی منتظم تھے۔ خیالی گنج میں زیادہ تر نئے طرز کی کوٹھیاں ہیں، دکانیں ہیں اور بلڈنگیں ہیں، اور تاریخی بلڈنگیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں، اس لیے آرکیولوجیکل اہمیت کی بلڈنگیں یا ان کے نشانات اب کہیں پہ دکھائی نہیں دیتے۔ اس کے بعد نذیر آباد، میر نذیر علی ولد داروغہ میر واجد علی کا آباد کردہ ہے۔ یہ محلہ امین آباد کو قیصر باغ سے ملاتا ہے۔ یہاں بعض مسجدیں پرانی ہیں جن کے بارے میں تاریخ خاموش ہے اور ذریعہ تشریف مفقود ہے۔ اس محلے میں مرزا سلیمان قدر بہادر کا ایک مملوکہ امام باڑہ تھا جس میں نواب سردار علی خان درانی رہتے تھے اور چہلم کے بعد مجلسیں کرتے تھے۔ اب اس جگہ سنیما ہے اور شیشے اور چینی کے برتنوں کا اسٹاک ہے، اور نذیر آباد میں جوتے کی بڑی بڑی دکانیں ہیں۔ آثار قدیمہ باقی نہیں۔ کچھ عمارتیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ یقیناً شاہی دور کی رہی ہوں گی، کیونکہ ان کے انداز میں جو در و محراب ہیں اور جو چھجے ہیں، کھڑکیوں کی جو ڈیزائن ہے اور اس کے اوپر جو برساتی ہے، وہ ابھی بھی کہیں کہیں دکھائی دے جاتی ہے۔ اور کچھ عمارتیں ایسی بھی ہیں جن پہ ان کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے کہ کب تعمیر ہوئی تھی، اور یہ اب بہت چند دکھائی دیتی ہیں۔ عام طور پہ یہاں پر چکن کی ملبوسات کی دکانیں ہیں، جوتے چپلوں کی دکانیں ہیں اور برتنوں کی دکانیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ تحفے تحائف میں دی جانے والی جو اشیاء ہوتی ہے ان کے بھی بہت سی دکانیں ہیں۔ کچھ دکانیں اسٹیشنری وغیرہ کی بھی ہیں۔ یہاں کے قدیم دکانداروں میں برتن کے سب سے بڑے تاجر کنہیا لال پراگ داس کی دکان ہے، اور انہی کے بالکل سامنے لکھنؤ کی ایک خاص اور اہم شخصیت جن کی یہاں پر کرامت بٹن ہاؤس کے نام سے دکان ہے، جو کافی جانے مانے ہیں اور لکھنؤ میں گھروں میں عورتوں کی ضرورت کی سلائی کڑھائی اور دوسرے لوازمات کی ضرورت کے حساب سے سامان ملتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہاں سے اپنی ضرورت کا سامان لینے نہ آتا ہو۔ یہ دکانیں ابھی بھی ویسے ہی برقرار ہیں۔ اس کے بعد باغ منو، گھسیاری منڈی پہ بنائے گئے ویڈیو میں باغ منو کا تھوڑا سا ذکر ہے اور ایک جھلک بھی دکھائی گئی ہے۔ یہ جگہ جو کسی زمانے میں باغ منو کے نام سے مشہور ہے، نئے گاؤں اور گھسیاری منڈی کے بیچ میں تھی، اور گرد نواح کے مسلمانوں کی قبریں برابر بن جانے کے بعد پہلا نام طاق نسیاں تک پہنچا، اور اس مقام کو روشن علی کا تکیہ بھی کہا جانے لگا۔ نہیں کہا جا سکتا کہ روشن علی وہی ہیں جن کی وزیر گنج میں مسجد ہے یا کوئی اور۔ اس تکیے کے پختہ قبروں کے پاس ایک چھوٹی مسجد ہے جو مسجد قدیم کا نقش ثانی ہے، اور مسجد لال بیگی ماتمی لوگوں کے زیر اہتمام ہے۔ روشن علی کی قبر حدود مسجد میں اور انگرائی میں ہے۔ مسجد آباد اور اچھی حالت میں ہے۔ تالاب گنگنی شکل امین آباد کے آگے سمت مشرق واقع ہے۔ تالاب کا نہ کہیں وجود ہے، نہ یہ علم ہے کہ تالاب کہاں تھا۔ اب اس نام سے صرف ایک محلہ لوگوں کو پتہ ہے۔ خاندان شاہی کی 2 ڈیوڑیاں اس وقت یہاں تھیں۔ پرنس مرزا محمد رضا علی خان دارا ستوت جو لڑکپن میں یتیم ہوئے تھے، چنانچہ واجد علی شاہ کی تخت نشینی کے بعد جب بھائیوں کی نظریں گزرنے لگیں
اور دارا ستوت حاضر ہوئے تو رحمدل شاہ نے بھائی کی کمسنی پر رو دیے اور صورت دیکھ کر دعائیں دی۔ دارا ستوت بڑی شان و شوکت کے رئیس تھے۔ ان کی کوٹھی پر 12 یورپین گوروں کا پہرا رہتا تھا۔ شہر سے دور ہونے میں چوروں کو چوری کرنے کا اچھا موقع ملتا تھا اور کئی مرتبہ چوری ہونے کے بعد یہ پہرا مقرر کیا گیا۔ میر تقی میر نے اس بات کی شکایت کی ہے۔ کہتے ہیں، دست لنگے ہیں در پہ یہ گے اوگاہ، جاؤ کرنے تلاش اس کے گھر، پہنچنا اس تلک بہت ہے دو بھر۔ رضا علی خاں بہادر دارا ستوت مرزا محمد۔ دارا ستوت کی محل سرا میں ایک مسجد بھی ہے جس میں ان کے کنبے کے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ ڈیوڑھی قدیم نواب ممتاز الدولہ۔ اس عمارت کا پتہ واقعات غزر سے لگتا ہے۔ بلوے کے زمانے میں نواب گنگنی شکل کے تالاب پر تشریف لے گئے تھے اور امن قائم ہونے تک وہیں رہے تھے۔ تالاب پر نواب ممتاز الدولہ کی ایک مسجد بھی موجود ہے۔ امام باڑہ مسجد سے قریب تھا جس کی بنیاد اب نہیں ہے۔ دارا ستوت جب مکان سے برآمد ہوتے تھے جیب میں مختلف رقوم کی پڑیاں ہوتی تھیں اور مصاحبین اور متوسلین کو سلام کرنے پر کسی حاجت مند کو جو کچھ ہاتھ میں آتا تھا وہ دے دیا جاتا تھا۔ بائیسی کی مسجد، یہ مسجد عہد شجاع الدولہ کی تعمیر اور اس کے بانی نوابزادہ میر فضل علی رضوی تھے۔ ان کے عزیزوں کی قبریں اٹاوا میں موجود ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اٹاوا سے کوئی تعلق وطنی تھا۔ افضل علی کی قبر مال گودام چار باغ میں اب تک ہے۔ بانی مسجد کو 2 بیٹے تھے، ایک کا نام نذیر علی خاں تھا جن کو معتمد دولہ آغا میر کی دامادی کا فخر حاصل تھا اور 562 روپیہ وثیقہ تھا۔ اس مسجد میں 37 ایکڑ زمین شامل تھی جس پر کوٹھیاں اور بنگلے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فضل علی پلٹن نجیب بائیسی کے افسر تھے۔ اس کنبے کے کچھ معزز افراد کراچی میں رہتے ہیں۔ احاطہ میر لندنی۔ تاریخ سے صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ ایلچ خاں کی موت کے بعد جو لوگ پیش دستی پر مقرر ہوئے تھے ان میں مرزا ابو طالب خاں لندنی بھی تھے، جو اس زمانے کے دشوار گزار سفر لندن سے زندہ واپس ہوئے تھے اور لوگوں کی زبان پر ان کے نام کے بجائے میر لندنی شہرت پائی تھی۔ تالاب پر نواب شہنشاہ، جن کا اصل نواب صادق علی خاں تھا، بہت بڑے طاقتور رہتے تھے۔ ان کی تنومندی سے لوگ سفید دیو کہتے تھے اور ان کی طاقت کے حالات سے جو پہلے ویڈیو میں بتائے جا چکے ہیں۔ اسی علاقے میں 1861 عیسوی میں بنگالی ہندو رکھنا نرنجن نے ایک 8 ورق کا ہفتہ وار اخبار ہندوستانی نکالا جو ہر جمعرات کو اردو میں شائع ہوتا تھا۔ حسین گنج بہت بڑا اور آباد محلہ ہے۔ اس کی پہلی تاسیس کا تاریخ میں کچھ ذکر نہیں ہے۔ شترخانہ اور باغ آئینہ بی بی اس محلے کے 2 ٹکڑے ہیں۔ شیخ ممتاز حسین صاحب جونپوری معاصر کے بیان اور دیگر رجحانات سے ثابت ہوتا ہے کہ آغا ابو طالب کا امام باڑہ جو لکھنؤ کا پہلا عزاخانہ تھا، آئینہ بی بی کے باغ میں دفتر نہر کے قریب تھا اور یہ عمارت عہد شجاع الدولہ بہادر مرحوم کی تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عمارت نبہرہ میں تھی اور یہ رائے بھی کچھ کم وقیع نہیں ہے۔ آئندہ اپنے محل پر آگے اس بات کا ثبوت پیش کیا جائے گا، ذکر کیا جائے گا۔ انگریز جب سکندر باغ پر قابض ہو گئے تو باغیوں نے گھیرا کیا اور حسین گنج کے پل کو توڑ دیا اور بیلی گارد اور لشکر عالم باغ کی آمد و رفت رک گئی۔ گنیش گنج اس محلے کو نصیر الدین حیدر نے آباد کیا۔ تاریخ میں صرف اسی قدر پتہ چلتا ہے۔ بشیرت گنج اس محلے پر آزادی کے حامی گروہ نے غدر سے پہلے قبضہ کر لیا تھا اور 19 ستمبر کے حملے میں انگریزوں نے 20 میل تک دشمن کو پسپا کر کے بشیرت گنج پر قبضہ کیا۔ جب گورے داخل ہوئے تو شرف الدولہ نے اپنے کارندہ اور عمرہ اور مرزا کو بھیج دیا اور خیر خواہی ثابت کرتے ہوئے 15,000 روپے کا غلہ خرید کر بھروا دیا۔ جنرل اوٹرم کے آخری دھاوے کے وقت رسد کا پہنچنا بہت مشکل تھا، کوئی حامی نہ بھرتا تھا۔ شرف الدولہ کا یہ حسن انتظام تھا کہ مسلمانوں کو خمیری روٹی اور ہندوؤں کو پوری کچوری مٹھائی تقسیم کی
اور رام سہائے تمنا کا بیان ہے کہ 17 ستمبر 1857 عیسوی کو کمانڈر ان چیف جب میں جنرل اوٹرم گنگا سے عبور کر کے باغیوں کو پسپا کرتے ہوئے بشیرت گنج پہنچے تو جسا سنگھ کی کمک پہنچانے سے سخت لڑائی ہوئی اور گھمسان کی مار ہوئی اور انگریزوں کی جان و مال کا بہت نقصان ہوا۔ تیسرے حملے میں جسا سنگھ مارا گیا۔ یہ سب تاریخی اہمیت کے محلے ہیں جس کو اب کوئی بھی نہ تو جاننا چاہتا ہے نہ کوئی بتانا چاہتا ہے۔ 1857 کی غدر میں ان تمام مقامات پہ یہاں کے لوگوں نے زبردست قربانیاں کی تھی جن کو تقریباً بھلا دیا گیا ہے اور تاریخ کو نئے انداز سے بیان کیا جاتا ہے جس کا کوئی ڈاکومنٹری پروف کہیں نہیں ملتا ہے۔ ایک لفظ بہت خاص طور پہ سننے میں آتا ہے کہ لکھنؤ کی تہذیب، اس کا مطلب یہ ہوا آداب و نشست و برخاست، تہذیب و تمدن میں دنیا کا مشہور شہر تھا اور ابھی بھی ہے۔ یہاں کے خاص و عام میں جو شائستگی اور سلیقہ ہے وہ کہیں نہیں دیکھا گیا، یعنی بڑے اور چھوٹے کا لحاظ، خطاب و جواب میں دلکشی، زبان کی لطافت و لہجے کی شیرینی، شین قاف کی درستگی خاص و عام میں یکساں ہے۔ حسن خلق اور خودداری کے ساتھ ایک انکساری، خندہ جبینی، شائستگی، سکون و وقار لازمہ انسانیت ہے اور وہ اپنے لہجہ اور معنی پیدا کرتے ہیں۔ صرف ایک سلام کو لے لیجئے، بزرگوں کو سلام کرنے کا طریقے میں احترام اور عظمت اور بزرگی کا اعتراف ظاہر ہوتا ہے۔ بے تکلف دوستوں کو آداب عرض کہنے میں دونوں الف کی آواز میں اتار چڑھاؤ سے اشتیاق و محبت اور خلوص کا مفہوم پیدا کرتے ہیں۔ حسن معاشرت کی یہ دلکشی کہیں اور دیکھنے میں نہیں آتی ہے۔ امیر مینائی کو بہشت میں بھی ان کی اداؤں کی دیکھنے کی توقع نہیں۔ وہ بڑی حسرت سے کہتے ہیں، کہاں ہوں گی امیر ایسی ادائیں حور و غلمہ میں، کہاں ہوں گی امیر ایسی ادائیں حور و غلمہ میں، رہے گا خلد میں بھی یاد ہم کو لکھنؤ برسوں۔ یہ باتیں یوں سمجھ میں نہیں آ سکتی، باہر جا کے لکھنؤ کی قدر ہوتی ہے۔ حضرت گنج کے علاقے سے نکلتے ہی آپ تھوڑی دور چلتے ہیں اور اس کے بعد گومتی ندی کے کنارے بنے ہوئے بندے سے ہو کر جب گومتی ندی کے کو پار کرتے ہیں تو ایک عجب نظارہ سامنے آتا ہے۔ یہ بھی لکھنؤ ہی کا ایک حصہ ہے جسے میرے حساب سے دوسرا لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں کا آپ نظارہ کر لیجئے، تیز رفتار سے بھاگتی ہوئی گاڑیاں اور ٹریفک کا ہجوم، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، جس کو دیکھو ایسا لگتا ہے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ فرق آپ کو حضرت گنج سے نکلنے کے بعد گومتی نگر جسے کہتے ہیں اس میں پہنچتے ہی محسوس ہونے لگے گا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں بتائی گئی لکھنؤ کی تاریخ کے متعلق جانکاری پسند آئی ہو تو برائے مہربانی لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنے کی بھی زحمت کریں۔